الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. جب ان لوگوں نے وہ بات بھلا دی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو تو نجات عطا کر دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جن لوگوں نے زیادتیاں کی تھیں ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان کو ہم نے ایک عذاب میں پکڑ دیا. یہ آیت نمبر 165 ہے سورہ اعراف کی. اس سے پہلی جو آیات تھیں بنی اسرائیل کی ایک بستی کا ذکر چل رہا ہے جو سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے تھی. ان کا گزر اوقات اور ان کا ذریعہ معاش مچھلیوں کا شکار تھا. ہفتے کا دن بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کے لیے مقدس تھا، اور ان کی شریعت میں ہفتے والے دن کسی طرح کی بھی کوئی معاشی سرگرمی کرنا جائز نہیں تھا. یہ سارا دن چھٹی کرنی تھی اور سارا دن اللہ کی عبادت کرنا ہوتی تھی. یہ شریعت کا حکم تھا، لیکن ان لوگوں نے شریعت کے اس حکم کی پابندی نہیں کی. ان میں 3 گروہ ہو گئے تھے. ایک گروہ تو جو اس دن مچھلیوں کا شکار کرتا تھا اعلانیہ اور مارکیٹ میں بازار میں بیچتا بھی تھا. ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، اس سے باز آ جاؤ. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو شروع میں تو منع کرتا رہا، لیکن جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے والے نہیں ہیں تو وہ کنارہ کش ہو گیا خاموشی سے. گویا مایوس ہو کر کے اس نے ان کو کہنا سننا چھوڑ دیا. تو یہ 3 گروہ ہو گئے تھے. تو تیسرا گروہ جب باز نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جب ان لوگوں نے وہ بات بھلا دی جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، یعنی ان کے جو تورات کا حکم تھا کہ ہفتے کے دن کی حرمت ہے، تقدیس ہے، ہفتے کے دن تجارت نہیں کرنی ہے، شکار مچھلی کا نہیں کرنا ہے، یہ جو بات ان کو کہی تھی جب انہوں نے یہ بھلا دی تو ان لوگوں کو تو پہلے جن کو نجات دی ان کا ذکر فرمایا. ان لوگوں کو تو ہم نے نجات دے دی جو ان کو روکتے تھے، لیکن جن لوگوں نے زیادتیاں کی یعنی گناہ کیے اور مسلسل نافرمانیاں کرتے رہے، اس کی وجہ سے ہم نے ان کو ایک زبردست عذاب میں پکڑ لیا. دونوں کی حالت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں پر عذاب آیا ہے انہوں نے اللہ کے حکم کو بھلا دیا، اللہ کے حکم کو، نصیحت کو بھلا دیا. کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، دین کا حکم ہے، بس پس پش ڈال دیا. اور پھر مسلسل نافرمانیوں پر کمر بندھی رہی. ایک گناہ نہیں، کئی گناہ ہیں اور پھر مسلسل ہیں، اور زندگی کی ایک روٹین ہے، بس نافرمانیوں والی ایک روٹین ہے. شریعت کے خلاف زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار اپنا لیا بے پرواہی سے. تو ان کو تو شدید عذاب میں ہم نے دنیا میں ہی، حالانکہ اصول یہ ہے عام طور پر جو عام ضابطہ ہے
کہ حساب کتاب اور جزا سزا کا دن تو اللہ نے قیامت کا رکھا ہوا ہے، دنیا میں جزا سزا نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات ایسی جب صورتحال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھو دنیا میں ہم پکڑ لیتے ہیں، اور جو منع کر رہے تھے ان کو فرمایا ہم نے نجات دے دی، جو روک رہے تھے ان کو ہم نے نجات دے دی، وہ بچ گئے۔ تو ان کو شدید اور سخت عذاب میں جو گرفتار کیا وہ کیا تھا؟ پھر دوبارہ فرمایا اگلی آیت میں فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، جس بات سے انہیں منع کیا گیا تھا اس کے خلاف جب انہوں نے سرکشی کی۔ جو تعبیرات ہیں نا وہ بہت معنی خیز ہیں کہ یہ کس جرم پر کیوں سزا ملی وہ وجہ سمجھ میں آتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ ایسے قانونی نپے تلے الفاظ فرما رہے ہیں۔ جس بات سے انہیں منع کیا گیا تھا جب اس کے خلاف انہوں نے سرکشی کی، پیچھے تو یہ کہا کہ جس بات کی نصیحت کی تھی جب وہ بھول گئے، اس سے مراد تھا ہفتے کے دن کا تقدس اور احترام، یہ تمہارا حرمت والا دن ہے، محترم دن ہے، اس کے احترام کی بڑی تفصیل ہے آپ کی شریعت میں اور اس کے بڑے حقوق ہیں، وہ بلا دی۔ تو اب جو اگلی بات یہ کہ اس میں جو خلاف شریعت اور خلاف دین کام کر رہے تھے اس سے منع کیا گیا تھا، اور ایک جماعت ان کو منع بھی کرتی رہی۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا کہ کچھ لوگ منع کرنے والے بھی کھڑے ہو گئے۔ تو دوہرا جرم یہ کہ اصل اس کی حرمت کو بھی بھلا دیا، اور جب روکا جا رہا ہے کہ بھائی ہفتے کے دن شکار نہ کرو مچھلی کا، تو اس کے خلاف انہوں نے سرکشی کا رویہ اپنایا۔ منع کر رہے ہیں چھوڑو، اپنا کام کرو، اپنا کام کرو، اسلام کے ٹھیکیدار مت بنو، یہ سرکشی ہے۔ جب کسی کو کہا کہ میاں یہ کام غلط ہے، جاؤ اپنا کام کرو میاں، اسلام کے ٹھیکیدار مت بنو، ایسے کلمات لوگ کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ کہ تم خدائی فوجدار مت بنو، کہتے ہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، ان کے پاس آواز، کہا تمہیں اس کی کیا لگے مسلمانوں پر ظلم، خدائی فوجدار بنے ہوئے ہو دنیا کے جس کونے میں بھی ہو۔ یہ وہ الحاد اور بے دینی کی بات ہے جس پر اللہ کا غضب آتا ہے۔ فلما عتوا عما نہوا، جن گناہوں سے منع کیا گیا تو منع کرنے کے مقابلے میں اس کے خلاف جب وہ سرکشی پر اتر آئے، قلنا لہم، پھر کیسا حاکمانہ انداز ہے جلال والا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، پھر ہم نے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ، سو وہ ذلیل بندر بن گئے۔ ہوا یہ کہ ایک عرصے تک جب وہ منع کرنے والے نیک لوگ تھے بنی اسرائیل میں، جو اس وقت کے دین کے سچے پیروکار نیک لوگ تھے مسلمان، جب وہ منع کرتے رہے تو یہ باز نہیں آئے، تو ایک طویل عرصہ گزرا اس پر، مطلب اس پر وہ اضافے ہی کرتے رہے، ایک دو ہے کہ شکار کرنا، پھر شکار کر کے اس کے لیے مارکیٹیں بھرنا، اور پھر اس میں خرید و فروخت کرنا، اور پھر مذاقیں اڑانا، اور جیسے ہوتا ہے کہ دنیا کی ایک لائن میں جب سود کی لائن میں چل دیے اور سود در سود اور مزے کر رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے ملا مولوی کی بات ہے، سٹا چل رہا ہے، جوا چل رہا ہے، شراب چل رہی ہے، اور آگے بڑھ رہے ہیں، اس پر پیسے کما رہے ہیں، اور اس سے زیادہ اپنے کلب بن رہے ہیں، فلاں بن رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، ڈھیل مل رہی ہے۔ تو جب ڈھیل مل رہی ہے تو سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہی رویہ تھا، اسی کا نام ہے سرکشی۔ فلما عتوا عما نہوا، جن چیزوں سے انہیں منع کیا گیا جب اس کے خلاف منع کرنے کے خلاف سرکشی پر آ گئے، جیسے کہتے ہیں نا سینہ تان کر کے برائی کرنے لگے بغیر شرم و حیا کے۔ سرکشی کب ہوتی ہے؟ جب شرم و حیا بھی نکل جائے، جس کو کہتے ہیں اردو میں کہ پوری ڈھٹائی سے یہ کام کر رہا ہے، یہ ڈھیٹ بن کر۔ تو ایک گناہ میں ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ شرما شرمی آدمی کرتا رہتا ہے، کسی فائدے کی لالچ میں اور کسی مفاد کے لالچ میں کر تو رہا ہے،
لیکن گناہ کی ایک برائی ضمیر پر ہوتی ہے تو اس لیے شرما شرمی کرتا ہے. تو یہ ابھی سرکشی، ابھی نافرمانی تو ہے لیکن سرکشی کا درجہ نہیں ہے. سرکشی کا درجہ جب ہوگا جب بے شرمی کے ساتھ کرنے لگے، علل اعلان کرنے لگے، ڈٹائی کے ساتھ کرنے. تو یہ ہے سرکشی کہ تمہیں شرم بھی نہیں آتی، خوف بھی نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی پر تمہارا ضمیر ملامت بھی نہیں کرتا، کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے سرکشی. تو جب وہ اس طرح سرکشی پر آئے، سر عام مارکیٹوں میں بیچ رہے ہیں اور روک روک کر کے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں اور کھیل تماشا ہو رہا ہے اور خوش ہو رہے ہیں کہ ایک بڑی جماعت، بڑی جو ان کے ساتھ اس میں رقابت کر سکتے تھے وہ تقویٰ اور دین اور اس کی وجہ سے ہٹے ہوئے، تو بلا مقابلہ گویا ہم مارکیٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں. چونکہ ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ اوپر آتی تھی تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، تو اور خوشی خوشی. تو جب یہ صورتحال ہوئی تو ایک دن ایسا ہوا کہ بستی کا جو ان کا علاقہ تھا، سمجھیں کہ ان کا جو آبادی، یہ سارے لوگ تقریباً ایک طرف ہو گئے تھے. ان کی دوسرے لوگوں کی آبادی، اب وہ خود ہٹ کر مکان ادھر سے فروخت کر کے دوسری طرف چلے گیا، جو بھی ہوا. لیکن منع کرنے والوں کی بستی بالکل الگ تھی، ان کی الگ تھی. تو منع کرنے والے جو خاموش لوگ تھے، تو ایسا ہوا کہ صبح ہوئی تو دیر تک اس بستی کی طرف سے کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا، خاموشی ہے. کافی دیر گزر گئی، لوگوں کو تجسس پیدا ہوا، جا کر دیکھا دروازے سارے بند ہیں، دن تو چڑھ چکا ہے، دروازے بند ہیں. دروازے بجا رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آ رہی. تو پھر انہوں نے یہ بات مشہور ہو گئی تو وہ سارے لوگ آگے، مرد و خواتین، کہ پوری آبادی میں ایک سناٹا ہے بھائی. مطلب پورا چھوٹا سا ایک ٹاؤن ہو جس میں 500-600 1000 2000 گھر ہوں، تو وہ سارے خاموش ہو، تو عجیب ایک خوفناک منظر ہے. ساری دنیا جمع ہو گئی، وہاں کے جو ارد گرد کی دوسری آبادیاں تھیں وہ لوگ تھے، وہ آ گئے، دروازے پیٹنے لگے، خاموشی ہے. تو پھر دروازے توڑے. بعض روایت میں آتا ہے کہ کوئی ایسے اوپر چڑھ کر روشن دان سے کسی نے دیکھا اس نے، تو اندر بندر بیٹھے ہوئے. وہ نیچے آیا، اس نے کہا کہ اندر تو بندر ہے. یہ اور حیران ہوئے، انہوں نے دروازہ توڑا کہ بھائی کوئی انسان تو ہے نہیں، دروازہ کون کھولے گا. تو دروازہ توڑ کر اندر گئے تو دیکھ رہے ہیں چارپائیوں میں، بستروں میں بندے نظر آئیں گے، تو بندر پھر رہے ہیں وہاں. اور وہ ان کے قریب آ کر کے ان کو سونگتے ہیں، سونگ کر ان کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. وہ ان کو پہچان رہے ہیں، یہ ان کو نہیں پہچان رہے. وہ پہچان رہے ہیں کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ان میں کوئی عورت تھی، کوئی مرد تھا، بوڑھا تھا، جوان تھا. تو وہ اس طرح، لیکن سارے بندر ہیں. ان کو تو ایک جیسے بندر نظر آ رہے ہیں لیکن وہ سب مطلب لوگ تھے. تو وہ ان کے پاس آتے، ہر ایک کو، جب لوگ آنا شروع ہو گئے تو اس کو دیکھتے، اس کو دیکھتے، قریب جاتے، کپڑا سونگتے، پھر چہرے کی طرف دیکھتے اور مسلسل آنکھوں سے آنسو. بول نہیں سکتے، بالکل بندر بن گئے. سارے دروازے توڑے گئے، سب میں یہی منظر، ہر گھر میں یہی منظر. اور ان کو چھوڑ کر کے، وہ دروازے کھلے چھوڑ کر، یہ حیران پریشان، ظاہر ہے کون، اللہ کا عذاب ہے، کون علاج کر سکتا ہے. تو اب یہ ہوا کہ یہ ان کو کچھ کہتے ہیں، کچھ بولتے ہیں، وہ کیا جواب دیں. پوچھتے ہیں کیا ہوا، تم کون ہو، کوئی اپنا نام بتاؤ. بہت کوشش کرتے ہیں، کچھ نہیں، بس ایک آنسو آ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے. پہلا دن اس طرح سے تھا کہ وہ چہرے سب کے زرد سے تھے. تو وہ چھوڑ کر چلے گئے. دوسرے دن پھر لوگ آئے، اور دن کو اپنے کاموں میں لگ گئے، تذکرے بھی ہوتے رہے. خوف، یہ تو ویسے بھی نیک لوگ تھے، خوف زدہ بھی ہوئے، اللہ کی طرف رجوع بھی کیا، توبہ کرتے رہے، روتے رہے. یہ منظر دیکھ کر ایک جیسی دہشت ہونی چاہیے وہ تھی. تو بہرحال اپنے کام کاج میں بھی رہے اور اسی فکر میں رات گزر گئی. اگلے دن پھر گئے کہ دیکھیں اپنے ان بھائیوں کا کیا حال ہے. تو اسی طرح گھروں کے اندر ہیں، تھوڑا بہت چلتے ہیں، باہر بھی نہیں آتے. تو آج انہوں نے دیکھا کہ ان کے چہرے سرخ ہوئے ہوئے، بہت سرخ، ہر ایک کا چہرہ سرخ ہے. کل تو زرد چہرے تھے اور آج سرخ ہے.
تیسرا دن بھر لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، عبرت پکڑتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، جاتے رہے. آج کا دن بھی گزر گیا. تیسرا دن جب پھر لوگ آئے وہی خیر خبر دیکھنے کے لیے، تو دیکھا کہ سب کے چہرے بالکل سیاہ ہو چکے اور بہت کمزور بھی ہو گئے. تو آج تیسرا دن پورا ختم ہونے سے پہلے پہلے سارے کے سارے مر گئے. پھر انہوں نے بندروں کو اٹھا کر کے گڑھوں میں ڈالا، کوئی جنازہ تو تھا نہیں، بندر کھڈوں میں انہوں نے، تاکہ بدبو نہ ہو. یہ ہے جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر ایسی ہوتی ہے. فلما آتوا عما نہوا عنہ قلنا لهم كونوا قردة خاسئین. جب باز نہیں آئے تو ہم نے کہا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ. بس ایک ارادہ تھا اور بن گئے. بعض لوگ نئے نئے مفکر بن جاتے ہیں نا، مغرب کی تہذیب سے اور اس کے چکا چوند سے متاثر، تو وہ مرعوبیت کے ساتھ قرآن بھی پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی آیات کو دیکھ کر کے تو ان کے اس اعتراض کو کہ سائنٹیفک کوئی بنیاد نہیں ہے کہ کوئی انسان بندر بن جائے، تو وہ اس سے مرعوب. اگر سائنٹیفک کیا چیز ہے، سائنس کیا چیز ہے، یہ انسانوں کا علم ہے، خدا کے بندو یہ تو اللہ فرما رہے ہیں. تو وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. مسلمان بھی ظاہر مسلمان ہی ہیں، کہتے ہیں جی یہ بندر بننے سے مراد یہ کہ جیسے غصے میں کوئی کہتا ہے کہ تم ذلیل بندر کی طرح ہو جاؤ، یعنی تم پر خدا کی لعنت ہے، یہ معنی کرتے ہیں. بالکل غلط ہے، اس لیے کہ جو الفاظ یہاں ہیں اسی کی تفسیر حدیث میں اسی طرح، اور جو میں نے تفصیل بتائی ہے حدیث میں کہ پہلے دن ان کا رنگ زرد ہو گیا، دوسرے دن لال ہو گیا، اور تیسرے دن سیاہ ہو گیا. اور یہ آج کی جو بائبل موجود ہے اس میں بھی ذکر موجود ہے کہ ایک قبیلہ اور ایک ان کا جو تھا وہ بندر بن گئے تھے. لیکن ایک سوال ہے، یہ جو بہت سائنس سے متاثر ہو جاتے ہیں، کہ ڈارون کا جو نظریہ ارتقاء ہے، وہ ان کا ایک گمراہ ملحد تھا جو بڑا ڈارون جس کو کہتے ہیں، تو وہ اس نے کیا کہا کہ بندر ترقی کر کے انسان بن گیا. اس کو تو ایک دم یقین کر لیتے ہیں ہاں ایسا ہی ہوا. اگر بندر سے انسان بن سکتا ہے تو انسان سے دوبارہ بندر کیوں نہیں بن سکتا؟ اگر یہ سٹیپ ہو سکتا ہے تو یہ یوں بھی تو ہو سکتا ہے. تو یہ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ایسا ہی ہے. اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں، انسان کا بندر بن جانا کیا ہے، اس سے بھی بڑھ کر چیزیں موجود ہیں جو اللہ کی قدرت کو بتاتی ہیں. العیاذ باللہ. تو اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، اس سے کہ اس حد تک ایک بزرگ فرماتے ہیں نا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہ ہوں اس امت کے لیے تو ہم میں سے پتہ نہیں کب سے ہم خنزیر یا بندر بن چکے ہوتے. کون سی نافرمانی ہے جو سرکشی کر کے مسلمان نہیں کر رہے ہیں اللہ کے دین کی. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسخ کی پناہ مانگی ہے کہ میری امت کو ایسا نہ ہو. لیکن فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسخ ہوں گی شکلیں، ایک وقت آئے گا شکلیں مسخ ہوں گی، زمین میں دھنسے بھی جائیں گے اور شکلیں مسخ بھی ہوں گی. اس امت میں بھی آخری دور میں ایک وقت ایسا عذاب آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ. اور فرمایا آگے آیت ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ اعلان کیا کہ قیامت تک ان یہودیوں کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا آدمی مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو نہایت بری بری تکلیفیں دے. یہ فیصلہ ہے اللہ کا، نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے. کہ اس وقت کو بھی یاد کرو جب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ قیامت تک ان کے اوپر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا ظالم مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بری بری تکلیف دے. تو بنیاد کیا تھی ان کی؟
جو اتنے یہ چونکہ مغضوب علیہم ہے نا قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا، جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، یہ غضب کے آثار ہوتے ہیں. تو وہی اللہ کے دین کے اوپر عمل نہیں کرنا ہے، اس کو گھما پھرا کے بگاڑ دینا، سرکشی کرنی ہے، انبیاء کی توہین، انبیاء کو قتل کرنا، ہر دور کے نیک لوگوں کو قتل کرنا، ان کے خلاف سازشیں کرنا، خیر کی بات کے خلاف، یہ ان کا مزاج اور طبیعت. تو ہر دور میں ایسا ہوا. اگلی آیت میں آتا ہے کہ اگرچہ ان پر وقفے وقفے سے خوشحالی بھی، اور یہ چیزیں میں دہراتے رہے ہیں ہم تاکہ ان میں سے کوئی سیدھے راستے پر آنا چاہے تو آ جائے، یہ بتا دیا. لیکن وقفے وقفے سے خوشحالی کے باوجود ان پر اللہ کی طرف سے ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے. سب سے پہلے بخت نصر ایک بادشاہ گزرا ہے، جب یہودی بہت بڑی طاقت میں تھے اور بہت اس وقت کی مہذب اور علوم آسمانی کی حامل قوم سمجھی جاتی تھی، اور یہ پورا شام، فلسطین، سارا یہ ان کی مملکت تھی، بیت المقدس. تو بخت نصر نے اس پوری مملکت پر قبضہ کیا، بیت المقدس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اینٹ کی اینٹ بجا دی تھی. تورات کے نسخے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے سارے جلا دیے تھے. اسی لیے اصل تورات کے نسخے اس واقعے کے 300 سال بعد پھر کسی یہودی نے بیٹھ کر، کوئی حافظ تھا کیا تھا، بعض کہتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام، چونکہ اللہ کے نبی تھے، وہ حافظ تھے، انہوں نے دوبارہ املا کروائی. مختلف روایات ہیں، لیکن یہ کہ وہ جیسے قرآن کا پورا ایک سلسلہ ہے نا کہ پہلی نسل دوسری نسل کو منتقل کرتی رہی، ہزاروں لاکھوں لوگ، تو یہ سند نہ انجیل کو حاصل ہے نہ تورات کو. تو وہ درمیان میں تو پورا ایک 3 صدیوں تک گیا، تو ان سب کو تتر بتر کر دیا، دنیا میں ادھر ادھر بکھر گئے. پھر ایک وقت آیا بخت نصر کے بعد، پھر کچھ تھوڑی ان کی آبادی بنی، پھر ان کی سرکشی، اور یہی دنیا میں تو ایک اور عیسائی حکومت حاکم آیا تھا جس کو ٹیٹس اور عربی میں تیتس کہتے ہیں. اس نے ان کے اسی طرح قتل و غارت گری کی اور ان کو تتر بتر کر کے رکھ دیا. اس کے بعد کے زمانے میں کئی مسلسل ادوار میں وقفے وقفے سے یہ عیسائی بادشاہوں اور عیسائی پوپ اور عیسائی جو کنیسہ اور گرجا گھر ہیں ان کے ظلم کا شکار ہوتے رہے. پھر اب قریبی زمانے میں جرمنی میں ہٹلر نے جو ان کو قتل عام کیا ان کا، اور اس نے کہا بھی تھا کہ میں نے 10% چھوڑ دیے زندہ اور 90% کو تحقیق کیا، اور یہ بھی کہا کہ میں نے 10% اس لیے چھوڑ دیے زندہ تاکہ دنیا کو یہ پتہ چل سکے جب ان کے کرتوت دیکھیں گے کہ میں نے 90% کو کیوں قتل کیا ہے. کہ ویسے تو دنیا مجھے ظالم کہتی ہے، لیکن ان 10% کے جب کرتوت دیکھیں گے تو ان کو وجہ سمجھ میں آ جائے گی کہ میں نے 90% جو جرمن میں تھے، زیادہ وہی تھے، ان کو کیوں قتل کیا. تو اس طرح سے اب درمیان میں اب تھوڑا سا وقفہ ملا ہوا ہے اسرائیل میں، اسرائیل کی حکومت قائم کر لی، وہاں جمع ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں ان کی کرتوت کہ اگر کسی کو حکومت ملے تو وہ کیا کرے، شکر کرے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے جو پڑوس ممالک ہیں ان سے اچھے تعلقات، جو فلسطینی ہیں چلو جیسا کیسا بھی ہو ان سے، ان قراردادوں پر جو اقوام متحدہ کے تحت ہے. اقوام متحدہ نے جو قراردادیں منظور کی ہوئی ہیں وہ کیا ہیں کہ اسرائیل 1967 سے پہلے جتنا خطہ برطانیہ نے اس کو اقوام برطانیہ نے اس کو ایک طرح سے الاٹ کر کے دیا تھا، اور اس میں بیت المقدس نہیں تھا، گولان کی پہاڑیاں نہیں تھیں، یہ جو اب قبضہ کیا 67 کی جنگ کے بعد وہ سارے علاقے نہیں تھے، تو اس پر واپس چلے جائے اسرائیل. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں اور یہ سارے علاقے جو بعد کے ہیں یہ فلسطین کے مسلمانوں کے ہیں، تجاوز نہ کرے. تو ان قراردادوں کے مطابق بھی اگر یہ واپس جائے اور تسلیم کرے کہ یہ مسلمان جو یہاں سے صدیوں سے رہ رہے ہیں، جن کو یہ علاقہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اب قیامت تک انسانیت کی امامت، دینی امامت کا منصب جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گیا ہے. یہ قرآن میں جگہ جگہ فرمایا، یہ فیصلہ ہے. بعض بیوقوف لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے، پہلے وہ تھے. بھائی یہ زمین خدا کی ہے، خدا جسے چاہے وارث بنائے.
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ چونکہ بیت المقدس قبلہ اول بھی رہا، اور پھر آپ کی معراج کی رات آپ کی یہاں امامت کروانا، یہ اسی طرف اشارہ تھا کہ اب قیامت تک کی امامت سارے انبیاء اب آپ کے پیچھے ہیں۔ یہ بیت المقدس بھی اور خانہ کعبہ جو دو جگہ ہیں انبیاء کا قبلہ ہیں، یہ اب دونوں جو سرتاج الانبیاء ہے، جو خاتم الرسل ہے، جو خاتم الانبیاء ہے، اب یہ اسی کی امامت اور قیادت میں رہیں گی قیامت تک۔ اسی لیے تو معراج کی رات وہاں امامت کروائی گئی، اور پھر فرمایا خود یہودیوں کو مدینے سے نکالیں، جزیرہ عرب سے نکالیں۔ ابھی یہودیوں عیسائیوں نے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چابیاں تھمائیں اور ان کے حوالے کیا بیت المقدس، اور بیت المقدس جب فتح ہو جائے اس طرح سے کوئی علاقہ اور باقاعدہ صلح سے فتح ہو، تو دنیا کا قانون بھی یہی ہے کہ جس نے وہ فتح کیا ہے وہی مالک سمجھا جاتا ہے، وہی اس کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ بین الاقوامی قانون ہے۔ جنگ میں تو چنانچہ آپ دیکھیں ملک پہلے کوئی چھوٹا تھا کوئی بڑا، کتنی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں کہ جنگ کے دوران جب ان کا باہمی کس فیصلہ ہو گیا کہ یہ علاقہ اس کا ہے وہ علاقہ اس کا، تو اسی کو اصل مالک سمجھا جاتا ہے، کوئی غاصب تھوڑی سمجھا جاتا ہے۔ غاصب تو یہ ہے جو نہتے مسلمانوں پر زبردستی کسی کو پیسے دے کر کسی کو کچھ کر کے وہاں ٹھکانہ بنایا، اس کے بعد بندوق کے زور پر اور طاقت کے زور پر مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی جگہ چھین کر کے تو اپنی بارڈر اپنی سرحد بڑھا رہا ہے۔ تو ظالم اور غاصب تو یہ ہے۔ تو مقصد میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر دیکھیں کہ مغضوب علیہم ہیں کہ یہ جو چھوٹا سا وقفہ ملا تھا کہ تمہیں اتنی ذلت کے ساتھ، اور اپنی ذلت کو خود بھی بتاتے ہیں۔ ہولوکاسٹ کی جو فلم ہے جس کے بارے میں بات نہیں کرنا دیتے کہ جی یہ توہین ہے ہماری کہ ہٹلر نے قتل عام کیا تھا، تو وہ خود فلم بھی بنائی ہوئی ہے، خود کہتے بھی ہیں کہ ظلم ہوا۔ تو اگر ظلم کے بعد تمہیں اللہ نے یہ موقع دیا تو تم شکر گزار بندے بنو، پرامن انسان بنو۔ تم نے ظلم دیکھا ہے تو ظالم کیوں بنتے ہو؟ تم نے اپنے اوپر ظلم دیکھا ہے تو تم اس ظلم کو کیوں محسوس نہیں کرتے کہ نہتے فلسطینی بچوں پر اور عورتوں پر ظلم کرتے ہو؟ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ اپنے آپ کو تو مظلوم کہیں گے، دوسرے کے حق میں بدترین سفاک، بدترین ظالم، بدترین جھوٹے، بدترین غاصب، بدترین دغا باز، ہر حربہ دوسرے کے خلاف استعمال کریں گے، اس کے حق وہ بھی تسلیم نہیں کریں گے، اس کی مظلومیت کو بھی تسلیم نہیں کریں گے، ہر جھوٹ، ہر دغا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے خلاف سازش ہے۔ پاکستان کا ان کا کیا لینا دینا ہے؟ ان کا پہلا وزیر اعظم جو ہوا اس نے کا اعلان کیا تھا کہ دنیا کے نقشے میں ایک مملکت ابھری ہے جو اول اور آخر ہماری دشمنی اس کے ساتھ رہے گی، اور وہ پاکستان ہے۔ عجیب بات ہے، پاکستان نے تمہارا کیا گمایا؟ لیکن سوچ دیکھیں، ادھر کوئی احمق ہمارے جو ایجنٹ ہے نا، تو وہ ابھر کے کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کے ساتھ تو ہماری کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی، اسرائیل کو کیسے تسلیم کریں گے؟ اسرائیل نے تو غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ تو ارض مقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کے حوالے کر دی گئی ہے، آپ اس کے وارث ہیں، وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی۔ بالکل ایک بے دین مزاج، دین سے ہٹ کر ایک سوچ، عقیدے سے ہٹ کر ایک سوچ ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی اور اسلامی امت کی سوچ نہیں ہے، یہ نظریہ ہے کسی گمراہ کو، چاہے وہ صدر ہو یا کوئی بھی ہو، یہ اس کی ذاتی سوچ ہوگی، چاہے وہ عرب کا ہو یا عجم کا ہو، یہ اس کی ذاتی سوچ ہے۔ جو گمراہی ہے، جیسے اور گناہ ہیں اور حرام کام ہیں اور غلط نظریات ہیں، یہ بھی ایک غلط نظریہ ہے، لیکن اس کا کوئی تعلق اسلام سے، دین سے، امت مسلمہ سے نہیں ہے۔ یہ بات ایسی بیچ میں آ گئی تو میں نے کہہ دی، ورنہ ابھی تو آیت آگے ہیں۔ تو میں یہ آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ قیامت تک ان پر ایسا کوئی نہ کوئی مسلط کرتا رہوں گا جو ان کو بری تکلیفیں دے۔ تو اس پر بات آ گئی کہ یہ وقفے سے ان پر مسلط ہوتے رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ابھی جو تھوڑا سا وقفہ ہے نا، اس وقفے کے بعد پھر مسلط ہوں گے، اور یہ تو دراصل اپنی قتل گاہ میں جمع ہو رہے ہیں، یہ اپنی مجرم اپنے مقتل کی طرف آیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معجزہ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ یہاں
علاقے میں تل ابیب میں لد میں مقام لد میں دجال قتل ہوگا، اور اس سارے علاقے کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہودی چھپیں گے، مسلمانوں کو قتل کر رہے ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں، اور پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بھی پکارے گا کہ اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہو اس کو قتل کر، درخت کے پیچھے چھپیں گے تو درخت پکار کر کہے گا الا الغرقد، سوائے غرقد کے درخت کے، وہ ایک درخت کی ایک نسل ہے غرقد، یہ یہودیوں کا درخت ہے یہ نہیں بولے گا۔ اور آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ غرقد کے پودے کی خصوصاً فنڈنگ ہے 15 کچھ روپے یا کتنے، سارے یہودیوں کی کمپنیاں اس فنڈ میں جمع کرتی ہیں، اور پورا اسرائیل غرقد کی نرسری ہے۔ ہر دور میں ان کا یہی حال رہا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے یقین تھا کہ یہ آخری نبی ہے، مانتے نہیں تھے، یہاں بھی غرقد کی پیشن گوئی پر کتنا یقین ہے کہ یہ درخت ہمیں بچائے گا آخری جنگ میں، لیکن یہ بدبخت اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، یعنی بالکل دیکھتے بھالتے جانتے بوجھتے ایمان نہیں لا رہا ہے۔ غرقد کی نرسری لگی ہوئی ہے۔ ایک امریکی ماہر نباتات نے کہا کہ ان کو کیا، اس کو تو بیچارے کو پتہ نہیں تھا، اس نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ تو بڑا تیز آگ پکڑنے والا پودا ہے، درخت ہے، آگ لگ جائے تو اسرائیل تو جھلس جائے گا سب کا سب، یہ کیوں لگاتے ہیں اتنا؟ اس کو نہیں پتا کہ یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حدیث ہے تو اپنے بچاؤ کا انتظام کر رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا نا کہ کوئی اور درخت پتھر چھوڑی، اس کا مطلب یہ کہ بچنے کا چانس تو کوئی ہے نہیں ہے، یہ صرف یہ کہ غرقد نہیں بولے گا، بس اتنی سی بات ہے، تو یہ تو نہیں کہ بچ جائیں گے، تو سب تہ تیغ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لانے کے بعد سارے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائیں گے، کوئی کافر نہیں رہے گا، یہ بچیں گے، تہ تیغ ہو جائیں گے، دنیا سے شر ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ لیکن ان کا تو شر جو کچھ بھی ہے اس آئینے میں ہم نے اپنا آپ دیکھنا ہے، تو کسی نسل سے دشمنی نہیں ہے اللہ کو کہ یہودی نسل ہے تو اسے نہیں، ان کے اعمال، ان کے افکار، ان میں نیک لوگ بھی تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو یہودیوں والے اعمال اگر ہم مسلمان اختیار کریں گے تو اس کے نتائج کے لیے ہمیں بھی اسی طرح تیار ہونا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ وہ چونکہ یہودی تھے تو ان پر عذاب آ گیا تو ہم پر نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بھی بچائے، شریعت کے حکم کی خلاف ورزی اور سرکشی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد آخری ٹکڑا ہے ان ربک لسریع العقاب، کہ تیرا رب جلدی سزا دینے والا بھی ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ، اور وہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ کہ سرکشی پر اگر اللہ کسی کو پکڑنا چاہے تو فوراً پکڑ لے گا، لیکن اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لہذا تھوڑی سی توجہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیں گے۔ تو یہ بدبخت اللہ سے بھی بےایمانی کرتے تھے، سچے دل سے رجوع نہیں کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔